السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جو بڑوں کی قدر کچھ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بڑوں کی قدر نہ کرے، علماء اکرام کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ علماء وارث انبیاء ہیں۔ علماء کی قدر اس امت کے لیے ضروری ہے۔ مولانا سعد اینڈ کمپنی کے لوگ علماء کی کیا قدر کرتے ہیں، کچھ جائزہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ ابھی سہادرہ میں عقل کنواں کے استاذ حدیث مولانا مرشد صاحب وہاں پر درس تفسیر قرآن کی تفسیر کر رہے تھے، اور آخری ہفتے میں عشرے میں وہاں پر رمضان میں وہ اعتکاف کرتے تھے۔ مولانا سعد اینڈ کمپنی کے لوگ وہاں پر ان کو درس تفسیر نہیں کرنے دیا، اور ان کو اعتکاف بھی نہیں کرنے دیا۔ دوسرے مسجد یعنی مرکز سے ہٹ کے مکہ مسجد میں بھی اعتکاف کیا، وہاں بھی نہیں رہنے دیا۔ یہ تو مولانا سعد کاندھلوی کے نزدیک علماء کی قدر ہے۔ ابھی نیا معاملہ پیش آیا، آندھرا پردیش کے نلگنڈا ضلع میں ایک معاملہ پیش آیا۔ وہاں پر ہے مولانا احسام الدین صاحب، اللہ والے بزرگ ہیں۔ یہ مولانا قاری امیر الحسن ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور مولانا قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ مولانا قاری امیر الحسن صاحب اور مولانا ابرار الحسن صاحب، یہ دونوں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ بعد میں قاری امیر الحسن صاحب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد رجوع کیا شیخ زکریا صاحب سے، ان کے بھی اجل خلیفہ میں سے شامل ہیں۔ اور قاری امیر الحسن اور مولانا احسام الدین صاحب نلگنڈا والے قاری امیر الحسن صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، جمعیت آندھرا پردیش کے رکن بھی ہیں، بہت سی ملی تنظیموں کے یہ صدر بھی ہیں وہاں پر، اور بہت اللہ والے ہیں، ان کی بات بہت مانی جاتی ہے۔ شورا کی جماعت آتی تھی، اس کی وہاں پر عزت کرتے تھے۔ پچھلی مرتبہ وہاں پر جماعتوں کو بھگایا جاتا تھا، جاہل لوگ مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ پچھلی مرتبہ عیدگاہ پر انہوں نے سمجھایا کہ جماعتوں کو کیوں بھگاتی ہو، کیوں مارتے ہو، جو اللہ کے بندے اللہ کے لیے آتے ہیں ان کو دین کا کام کرنے دو۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے عیدگاہ پر سمجھایا۔ ان کی 10 منٹ کی آڈیو چل رہی ہے، مولانا احسام الدین صاحب کی، اور انہوں نے ایک چیز جو بتائی وہ عجیب بات ہے۔ فضائل اعمال کو مسجدوں میں وہاں رکھا جاتا ہے جہاں کوڑا دان ہوتا ہے، جالے لگے رہتے ہیں۔ فضائل اعمال میں حدیثیں ہوتی ہیں، قرآنی آیات ہوتے ہیں، وہاں ایسی جگہ رکھتے ہیں، منتخب حدیث کو زار پوچھ کے وہاں پر رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو فضائل اعمال نہیں پڑھنا ہے تو کو قاعدے کی جگہ رہنا چاہیے۔ اس کا درد اور قرب تھا مولانا احسام الدین صاحب کو، انہوں نے جو ہے عیدگاہ پر بیان کیا۔ تو ہماری جانکاری کے اعتبار سے کچھ لوگ مولانا کے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں مسجد پہ پہنچ گئے اور مولانا کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے کی کوشش کی کہ آپ نے ایسا بیان کیوں دے دیا۔ تو وہاں پر زیادہ لوگ اکٹھا تھے، تو مولانا نے کہا کہ آپ لوگوں سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے، ہمارے 10 منٹ کے بیان میں کچھ اعتراض ہے تو کل 11 بجے اپنے 3 4 5 علماء کو بھیج دینا، اس اعتراض کا جواب ہم دے دیں گے، لیکن ان کو کسی چیز کا جواب تو دینا نہیں ہے، ان کے پاس علماء تو ہے نہیں، آتے نہیں ہیں، ان کو بدتمیزی سے بات کرنا ہے، خانقاہوں کو بند کرنا ہے، مدارس کو بند کرنا ہے، علماء کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا ہے۔ جب اتنے بڑے علماء کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو اور لوگوں کے بارے میں کیا کریں گے؟ اچھا ایک بات اور سنیے، یہ مولانا احسام الدین صاحب یہ مفتی نوار الرحمان صاحب کے بہنوئی ہیں،
جو مولانا سعد کاندھلوی صاحب کے راہ روح رواں ہیں، مفتی نوال الدین صاحب حیدرآبادی کے بہنوئی ہیں۔ جب یہ قادیانی لوگ مفتی نوال الرحمان کے بہنوئی کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں تو اوروں کے ساتھ کیا کریں گے؟ جب اتنے بڑے عالم کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے عالم کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ یعنی سانپ کو اگر دودھ پلاؤ گے تو موقع پڑے گا تو آپ کو بھی ڈس لے گا۔ مفتی نوال الرحمان صاحب کے بہنوئی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ جو لوگ ان کا سپورٹ کرتے ہیں، کل آپ کے ساتھ بھی ان کا یہ معاملہ ہوگا۔ تو یہ لوگ پہنچے اور حسام الدین صاحب کا جو ایک شخصیت ہے اور ان کے گھر پہ پہنچ گئے، ان کے مدرسے میں پہنچ گئے، بدتمیزیاں کرنے لگے۔ بہرحال لوگوں نے ہٹا بچا کے کنارے کیا۔ ایک دوسرا واقعہ بھی سننے میں آیا ہے کہ نومبر میں مولانا حسام الدین صاحب کے ایک بہنوئی تھے، اپنے بہنوئی کے نام پر کوئی مسجد بنا رہے تھے۔ اس مسجد کو بنانے سے ان لوگوں نے روک لیا نومبر میں غالباً۔ عیدگاہ میں ان لوگوں کا اجتماع کرنا تھا تو مفتی مولانا حسام الدین کے پاس گئے کہ عیدگاہ میں ہم کو پرمیشن دے دیجیے کہ ہمیں اجتماع کر لیں۔ کیوں اجتماع تم لوگ کرو گے؟ مسجد بنانے سے روک رہے ہو؟ کیا شورا والے کو الگ قرآن ہے، الگ حدیث ہے؟ شورا والی جماعت وہاں آئے گی اس لیے ہم نہیں بنانے دیں گے؟ تینوں کا ایسا نہیں کریں گے۔ بہرحال انہوں نے پرمیشن دے دیا، انہوں نے اجتماع کیا، اور اجتماع کے بعد پھر جماعت کو، پھر مسجد کو بنانے سے ان لوگوں نے روک دیا۔ اب اندازہ لگائیے، یہ مسجد کے دشمن ہیں، خانقاہوں کے دشمن ہیں، علماء کے دشمن ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے جو بات کہہ دی تھی کہ اہل سنت الجماعت سے الگ ہٹ کے الگ جماعت بنا رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے وہ جماعت بن گئی ہے، یا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علماء کے دشمن ہیں۔ یہ تازہ واقعہ ابھی عید کے دوسرے دن کا یہ معاملہ ہے، تیسرے دن کا معاملہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا حسام الدین صاحب کی وہ شخصیت، ان کو زدکوب کرنے کے لیے یہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ اللہ سے دعا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ معلوم ہوتا ہے سعد اینڈ کمپنی بالکل باطل کی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، ان کے پاس علماء تو ہے نہیں، جاہل لوگ پہنچ جاتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ جل شانہ مولانا حسام الدین صاحب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، ورنہ ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا بدتمیزی کر سکتے ہیں۔ دعا کیجئے، اور علماء سے گزارش ہے اب آپ لوگ سامنے آئیے، میدان میں آئیے، اور صحیح دین کی بات کیجیے۔ جو جماعتیں قادیانی کی علاقوں میں جاتی ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے اوپر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے گمراہی کے راستے پہ چلنے کا، تو آپ یا تو توبہ کر کے آؤ، اگر توبہ کر کے نہیں آتے ہو تو کیا ہے یہ فتویٰ، کیا گمراہی پھیلاؤ گے؟ لہذا عوام الناس سے یہ گزارش ہے، جو بھی سعد اینڈ کمپنی کی جماعت جائے ان سے پوچھو، آپ کا کہو کہ تمہارے اوپر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ نہیں ہے گمراہی کے راستے پہ چلنے کا۔ ہم لوگ تو علماء دیوبند کے ساتھ چل رہے ہیں، لہذا ان سے جب پوچھو گے پھر ان کی پریشانیاں بڑھیں گی تو ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق ہوئے۔ فقط والسلام۔